درس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اسماء یعنی ناموں کا ذکر سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو ذاتی نام ہیں، ایک محمد اور ایک احمد۔ زمین پر آپ کا نام محمد اور آسمانوں میں احمد ہے۔ اس کے علاوہ صفاتی نام جن کو علماء نے جمع کیا ہے وہ 3000 سے زیادہ ہیں۔ کسی کے نام کثرت سے ہونا یہ اس کے شرف اور بزرگی اور فضیلت کی علامت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعض نام تو ایسے ہیں جو آپ کی صفات بھی ہیں۔ تو کثرت اسماء کثرت فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ زیادہ نام ہونا زیادہ فضیلت کو لازم ہے، مستلزم ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسماء کثرت کے ساتھ ہیں۔ بہت سارے نام وہ ہیں کہ جو اللہ کے بھی صفاتی نام ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صفاتی نام ہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ لفظوں کے اندر اشتراک پیدا ہو جانے سے شرک لازم نہیں آتا۔ جیسے کہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا اور انہوں نے اس کو بھی شرک کہہ دیا۔ ہمارا چونکہ موضوع وہ نہیں، ورنہ اس کی کئی مثالیں دی جاتی، تو اتنا ذہن میں رکھنا صحت عقیدہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا کوئی صفاتی نام ہو تو اس کا اطلاق مخلوق پر کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سمیع و بصیر ہے، دیکھنے والا سننے والا ہے، انسان بھی سمیع و بصیر ہے، وہ بھی دیکھتا اور سنتا ہے، اس سے شرک لازم نہیں آتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے نام ایسے بھی ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس الشمائل المحمدیہ میں جو احادیث ذکر کی ہیں، پیچھے کئی احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء بطور صفت گزر چکے ہیں، لیکن یہاں ایک مستقل باب باندھا ہے، باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں 2 حدیثیں ذکر کی ہیں۔ ان 2 حدیثوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 اسماء طیبہ کا ذکر آ گیا ہے۔ اب ان کا یہاں پر انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ پہلی حدیث پاک حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور وہ اپنے والد گرامی حضرت مطعم سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لی اسمان انا محمد و انا احمد و انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کچھ نام ہیں، ان اسماء میں سے فرمایا کہ انا محمد، میں محمد ہوں، وَأَنَا أَحْمَدُ، اور میں احمد ہوں، وَأَنَا الْمَاحِيُّ، میں ماحی ہوں۔ ماحی کا مطلب کیا ہے؟ خود فرماتے ہیں الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، اللہ تبارک و تعالی عز جلالہ نے میرے ذریعے کفر کو مٹایا۔ ماحی کا جو معنی ہے وہ ہوتا ہے مٹانے والا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسم گرامی اس وجہ سے ماحی ہے کہ آپ کفر کو مٹانے والے ہیں۔ پھر فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں۔ حاشر کون ہوتا ہے؟ فرمایا الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمَيَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت لوگوں کا حشر میرے قدموں پر فرمائے گا، یعنی سب کو میرے جھنڈے تلے جمع کیا جائے گا، تو اس لیے فرمایا میں حاشر ہوں۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ،
ایک نام بیان کیا کہ میرا نام عاقب ہے۔ عاقب کا مطلب بیان کرتے ہوئے بیان کیا وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، پیچھے آنے والا۔ عاقب کا مطلب ہے پیچھے آنے والا۔ جیسے ہمارے یہ لفظ بولا جاتا ہے نا عقب، کوئی ایڈریس وغیرہ لکھتے ہیں نا لوگ تو لکھا جاتا ہے کہ عقب حبیب بینک، عقب فلاں مسجد، یعنی اس کے پیچھے، اس کے آس پاس۔ تو عاقب کے معنی ہے پیچھے آنے والا۔ مرادی معنی کیا ہوا کہ نبیوں میں سب کے پیچھے آنے والا، یعنی سب سے بعد میں آنے والا، جس کے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ تو اس نام مبارک سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 اسماء کا ذکر ہوا ہے: محمد، احمد، ماہی، حاشر اور عاقب، یہ 5 نام۔ اچھا، جو 3 نام ہیں ان کی وضاحت بھی کی گئی، جیسے ماہی کی وضاحت کی گئی کہ میرے ذریعے اللہ نے کفر مٹایا، حاشر کی وضاحت کی گئی، عاقب کی۔ محمد اور احمد کی وضاحت نہیں کی گئی، تو وہ اس لیے کہ محمد اور احمد چونکہ یہ بڑے معروف نام ہیں، یہ معروف نام ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے وہ ان کی وضاحت ناموں کی نہیں کی۔ ایک وجہ یہ بیان کی علماء نے، اور ایک وجہ یہ بیان کی چونکہ وہ دونوں اسماء ذاتی نام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معنی بیان نہیں کیا۔ لیکن علماء نے لفظ محمد اور احمد کے معنی بیان کیے ہیں۔ محمد کا معنی یہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کو کہتے ہیں محمد۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اسم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا فٹ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ صرف زمینوں پر بلکہ آسمانوں پر ہے، نہ صرف شرق میں بلکہ غرب میں، نہ ہی شمال میں بلکہ جنوب میں، نہ صرف انسان کرتے ہیں بلکہ حیوان کرتے ہیں، بلکہ کائنات کی ہر شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہے۔ جہاں جہاں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے معنی جس کا بار بار ذکر کیا جائے، جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ الذی یحمد حمد بعد حمد، محمد وہ ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، بار بار حمد کی جائے، بار بار سراہا جائے جس کی۔ اور احمد کا معنی ہے تعریف کرنے والا۔ اب یہ چونکہ احمدو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اس پر بھی علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن وقت کی نزاکت کے ہم اس طرف جائیں اس اتنی گنجائش نہیں۔ ایک معنی احمد کا جو میدان حشر کے لیے علماء نے بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی وہ ذات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین حمد کرنے والے ہیں، اور آپ ہی ہیں جو میدان محشر میں زیر عرش سجدہ کر کے اللہ کی وہ حمد بیان کریں گے، جیسے خود حضور نے فرمایا کہ میں کل بروز قیامت اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ جیسی حمد جس کا معنی ابھی مستحضر بھی نہیں ہے، یہ میدان حشر میں ہی حضور فرماتے ہیں میرے دل میں ڈالا جائے گا، اور میں ایسی حمد کروں گا کہ اگلوں پچھلوں میں سے کسی نے بھی وہ حمد نہ کی ہوگی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد ہے، یعنی حمد کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور اللہ اپنے محبوب کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا ذکر آپ کی توحید کے ڈنکے بجاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو ہے وہ شان و عظمت کو ورفعنا لک ذکرک کہہ کے بلند کر رہا ہے۔ ایک اور مقام پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حق درودیں تم پہ بھیجے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حق یعنی اللہ تعالیٰ حق درودیں تم پہ بھیجے، تم مدام اس کو سراہو، یعنی آپ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے رہتے ہیں، آپ اللہ کی ذات کو سراہتے رہتے ہیں۔ تو یہ محبوب و محب کا ایسا خوبصورت مزاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شانیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی شان و عظمت کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور شعر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، فرماتے ہیں نام حق پر کرے محبوب دل و جان قربان، نام حق پر کرے محبوب دل و جان قربان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اب اس کے صلے میں کیا کرتا ہے، نام حق پر کرے محبوب دل و جان قربان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں پورے کے پورے کائنات کے خزانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار فرماتا ہے۔ حق کرے عرش سے تا فرش نثار عارض، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر عرش سے فرش تک کے جتنے خزانے ہیں، جو چیز ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے وار کر صدقہ فرما دیتا ہے۔ حق کرے عرش سے تا فرش نثار عارض۔ دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں لقیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعد طرق المدینہ، کہتے میں کسی راستے سے جا رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سر راہ مل گئے، کیا قسمت تھی ان کی، راہ جاتے ہوئے حضور سے ملاقات ہو گئی، کہتے ہیں جا رہا تھا تو حضور سے راستے میں ملاقات ہو گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران گفتگو فرمایا انا محمد و انا احمد، محمد ہوں اور احمد ہوں، اس کی وضاحت ہو گئی۔ آگے فرمایا و انا نبی الرحمہ، میں نبی رحمت ہوں، میں رحمت کا نبی ہوں۔ پھر فرمایا و نبی التوبہ، میں نبی توبہ ہوں، توبہ کا نبی ہوں۔ و انا المقفا وَأَنَا الْحَاشِرُ وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں نبی رحمت ہوں، میں نبی توبہ ہوں، میں مقفع ہوں۔ اچھا، نبی الرحمہ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، اس اعتبار سے بھی رحمت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو جا بجا رحمتوں سے نوازا، اس لیے بھی نبی رحمت کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رمضان کی رحمت ملی، اور کتنی ہی رحمتیں ملی جن کا احصاء و شمار کرنا ہی انسانی طاقت سے باہر ہے۔ تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نبی رحمت ہوں۔ پھر فرمایا و نبی التوبہ، میں توبہ کا نبی ہوں۔ اس کے تحت شارحین حدیث لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ ان سے گناہ ہو جائے تو وہ محض توبہ کر لے گناہ معاف ہو جاتا ہے، جبکہ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، وہ جب ان سے گناہ ہوتا توبہ بھی کرتے اور اس کے ازالے کے طور پہ بعض صورتیں ایسی تھی کہ اپنی جان کا نذرانہ دینا ہوتا تھا، اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا تھا، تب معافی ہوتی تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے صرف توبہ ہی قبول کر لی گئی، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا اس لیے بھی نبی التوبہ کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کثرت سے کرتے تھے، حالانکہ حضور سید المعصومین ہیں، آپ کا کوئی گناہ ہی نہیں، اس کے باوجود ایک روایت کے مطابق دن میں 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق دن میں 100 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ فرمایا وَأَنَا الْمُقَفَّى، میں مقفع ہوں، اس کا معنی بھی وہی ہے بعد میں آنے والا،
جیسے عاقب کے معنی گزرے نا، اس کا معنی بھی بعد میں آنے والا، وَأَنَا الْمُقَفَّى، بعد میں آنے والا۔ اسی سے قافیہ بھی ہے، لفظ قافیہ سنا ہوگا آپ نے، شعروں کے اندر استعمال ہوتا ہے قافیہ۔ قافیہ کو قافیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ شعر کے آخر میں بار بار آتا ہے، وہ بار بار آنے کی وجہ سے اس کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی سے یہ مقفع، ان کا مادہ روٹ ورڈ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اچھا پھر فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میں حاشر ہوں، اس کا مطلب اوپر بیان ہو گیا۔ اور فرمایا وَنَبِيُّ الْمَلَاحِمِ، میں نبی ملاحم ہوں۔ ملاحم کے معنی ہے وہ نبی جس کو جہاد کا حکم دیا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحم اس لیے کہا جاتا ہے، اور حضور نے اپنا نام اس لیے ارشاد فرمایا کہ جتنا جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، حضور کی امت نے جتنا جہاد کیا ہے پچھلی امتوں نے اتنا جہاد نہیں کیا، اس وجہ سے نبی ملاحم کہا گیا۔ اس کا معنی یہاں شارح نے بیان کیا ہے، الحرب وہو صلی اللہ علیہ وسلم نبی الملاحم لحرصہ علی الجہاد فی سبیل اللہ، کہ وہ نبی جو جہاد کرنے پر بہت زیادہ حریص ہو، بہت زیادہ جس کو رغبت ہو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں آ کر 2 ہجری میں پہلا جہاد ہوا جو ہے وہ غزوہ بدر، اس کے بعد پے در پہ کتنے ہی جہاد ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ رغبت تھی، اور اس امت کو بھی جہاد کی خاص ترغیب دی گئی۔ اس کا ایک دوسرا معنی وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس میں کثرت کے ساتھ فتنے ہوں، وہ نبی جس کی امت میں کثرت کے ساتھ فتنے ظاہر ہوں وہ نبی ملاحم۔ اس کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا۔ اب جتنے فتنے اس امت میں ظاہر ہوئے یا ہوں گے، صرف ایک فتنہ دجال کو ہی دیکھ لیجئے، اتنا بڑا وہ فتنہ ہوگا، اتنا عظیم فتنہ۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء نے فتنہ دجال سے پناہ مانگی ہے۔ اتنا سخت وہ فتنہ ہوگا، اللہ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے، ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو فتنہ ظاہر ہوا، اس کا خلا نہ آج تک پورا ہو سکا ہے نہ قیامت تک پورا ہو سکے گا۔ اتنا بڑا وہ فتنہ تھا کہ امت جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور یہ بالکل خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اے مجھے شہید کرنے والوں، اب تم ساری زندگی اکٹھے نہیں ہوگے، ساری زندگی تم اکٹھے نماز نہیں پڑھ سکو گے، چونکہ خلیفہ راشد کی جو شہادت تھی یہ بہت بڑا سانحہ تھا، اتنا بڑا سانحہ کہ قیامت تک اس کا خلا پور نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے۔ نجد کے فتنے کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اشارہ کیا تھا، جب یمن اور شام کے لوگ دعا کے لیے حاضر ہوئے، حضور نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ نجد کے لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نجد کے لیے دعا کرے، 3 مرتبہ کہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس ازلی بدبخت محروم خطے کے لیے دعا کیسے کروں کہ جہاں سے یطلع قرن الشیطان، شیطان کی سنگت پیدا ہوگی۔ تو وہاں سے پھر 1209 ہجری میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کی صورت میں وہ فتنہ ظاہر ہوا، اور اسی سے متاثر ہو کر مولوی اسماعیل دہلوی نے اس کی کتاب کا یہاں بر صغیر پاک و ہند میں ترجمہ کیا، اور یہ فتنہ وہابیہ جس کی پھر آگے شاخ دیوبندی، جماعت اسلامی، یہ ساری کی ساری شاخیں بنی، یہ سارا فتنہ پھر اسی پیشن گوئی کہ جو ہے وہ تحت یہ سارا رونما ہوا۔ اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و اکمل محبت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔